السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 127 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کو اور عابد کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ عابد سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا۔ عابد یعنی جو عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عالم جس نے علم حاصل کیا نا، تو اس سے کہا جائے گا ٹھہر جاؤ، لوگوں کی سفارش کرو، اس طرح سے۔ تو آپ دیکھیں کہ عالم کی کتنی فضیلت ہے۔ جو علم حاصل کرتا ہے تو سفارش بھی اللہ کے حکم سے ہوگی نا، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا سفارش کروائے گا۔ تو عالموں سے کہا جائے گا تم سفارش کرو جس کی کرنا چاہتے ہو، اس طریقے سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے پڑھنے پڑھانے کو اور علم حاصل کرنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں اتار دے، اور آخرت میں ہم سب کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ یوسف، آیت 11 to 20۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ابنا ما لک لا تمنا علی یوسف وَإِنَّ لَهُ لَنَاصِحُونَ۔ انہوں نے کہا، ابا جان، آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم تو اس کی خیر خواہ ہیں، ہے نا۔ اس طریقے سے وہ اپنے والد کو ایکسپلین کر رہے تھے۔ کون لوگ؟ یوسف علیہ السلام کے جو بڑے بھائی تھے وہ لوگ۔ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی خیر خواہ ہوتا ہے نا، اسے ایکسپلین نہیں کرنا پڑتا ہے، اسے بتانا اور چتانا نہیں پڑتا ہے کہ ہم تو آپ کی خیر خواہ ہیں۔ ظاہر ہو جاتا، پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، کون خیر خواہ ہے اور کون خیر خواہ نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے نا، آلریڈی ان کو پتہ تھا کہ میرے جو بڑے بیٹے ہیں وہ چھوٹے بیٹے کو لائک نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زبان پہ یہ بات نہیں لائے تھے۔ لیکن وہ جو ان کے بڑے بھائی تھے وہ اکیلے لے جانا چاہتے تھے، کہاں؟ جہاں پر وہ ان کو یوسف علیہ السلام کو ٹھکانے لگا سکے۔ حسد آ گئی تھی نا بیچ میں، تو اس لیے وہ اپنے والد کو ایکسپلین کرنے لگے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول یعنی کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے نا اللہ کے رسول بھی تھے، تو انہوں نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، آپ ہمارے ساتھ یوسف علیہ السلام کو بھیج دیجئے۔ کس لیے؟ پکنک منانے، گھومنے پھرنے، موج مستی کرنے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام بہت ڈرتے تھے، انہوں نے بھیجنے میں تھوڑا سا وہ ڈر رہے تھے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 12۔ اور دیکھیے ان کی باتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سے وہ ایکسپلین کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے اپنے والد کو، اپنے ابا جان کو کہ آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہم خیر خواہ ہیں۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، شاید اس سے پہلے بھی جو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں نا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں لے جانے کی کوشش کی ہو اور والد نے انکار کیا ہو، اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس بار بھی ہو سکتا ہے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ابا جان ہمیں نہیں بھیجیں گے، اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم خیر خواہ ہیں یوسف کے۔ آیت 12 دیکھیں، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجیے گا کہ خوب کھائے پیے کھیلے، اور اس کی حفاظت ہم ذمہ دار ہیں، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یعنی کہ پکنک منانے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کو لے جا رہے تھے، اور باپ کو یقین دلا رہے تھے یوسف علیہ السلام کے بھائی کہ آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ A to Z وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ جھوٹ کہہ رہے تھے، جھوٹ اور جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے تھے۔ ان کا ایسا کوئی پلاننگ ہی نہیں تھی نا، اور ان کی تو پلاننگ کیا تھی؟ یوسف علیہ السلام کو مار دینے کی، کنویں میں ڈال دینے کی۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو لے کے جائیں گے اپنے ساتھ میں، اور ان کو کھیلیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، کھیلیں گے، اور اس طرح سے وہ بچہ جو ہے کھا پی لے گا، گھوم لے گا، ہے نا، ایسے اکثر ایسی پکنک میں ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ
کیا کہہ رہے تھے؟ وہ دراصل جھوٹ کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں، ہم حفاظت کریں گے۔ اس طریقے سے باپ سے جھوٹے جھوٹے وعدے، جھوٹے دھوکے بازی سے سب باتیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو دھوکے کی باتیں کہہ رہے تھے، دھوکہ دے رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے۔ دراصل ان کی جو یہ منصوبہ سازی اور دھوکہ ہی اور دغا بازی پر دراصل کیا تھا، یہ سب مشتمل تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا تو انگلیوں کو کچھ تری محسوس ہوئی، یعنی کہ اوپر ڈرائی تھا گیہوں، نیچے کیا تھا؟ سارا کا سارا گیہوں گیلا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کے مالک سے دریافت فرمایا، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، بارش کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اس بھیگے ہوئے گیہوں کو اوپر کیوں نہیں کر دیا؟ لوگوں کو دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ لوگ اسے دیکھ لیں۔ تو جو ہمیں دھوکہ دینا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ مسلم کی حدیث 102 اس کا نمبر ہے۔ تو دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ کیا کر رہے تھے؟ جھوٹ، فریب اور دھوکہ اور قطع رحمی سب کچھ کر رہے تھے، ایک ساتھ کئی سارے گناہ یہ کر رہے تھے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 13۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، اسے تمہارے لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگ رہا ہے کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا نہ جائے کہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہا؟ آیت دیکھیں، آیت نمبر 14۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زوراور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے انہوں نے اپنے جو والد ہیں ان کی بات کو جواب دیا، اور کیا کہہ رہے تھے؟ یہ صرف اور صرف جھوٹ ہی بول رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اور جھوٹ، فریب سب کچھ شامل تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے بچتے رہو، کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے اور مسلمان جھوٹ بولتا رہتا ہے نا لگاتار، یعنی کہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا نام کذاب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تم سچ بولا کرو، سچ بولنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص سچ بولتا ہے اور مسلسل یعنی لگاتار سچ بولتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا نام صدیق یعنی سچ میں لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سچ بولنے والوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث جلد نمبر 3 1551 اس کا نمبر ہے۔ تو دیکھیں اتنی بڑی اہمیت ہے نا سچ بولنے کی، لیکن جھوٹ سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ ان کے بھائی دراصل کیا کہہ رہے تھے؟ جھوٹ پلاننگ کر کے، جھوٹے وعدے کر کے، جھوٹ موٹ کہہ کے یوسف علیہ السلام کو کہاں لے جا رہے تھے؟ ختم کرنے لے جا رہے تھے، ٹھکانے لگانے لے جا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں غلط بیانی سے یہ لوگ کام بھی لے رہے تھے اور دل میں کچھ اور تھا نا، اور زبان بھی ان کی کچھ اور ہی تھا۔ تو وہ جو باپ کو بہلا فسلا بھی رہے تھے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جا کر وہ کنویں میں پھینکنا جو چاہتے تھے نا، تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس قسم کے جھوٹ جس میں دھوکہ بھی شامل ہوتا ہے نا، یہ انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے، اور جھوٹے عذر بہانے کر کے کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے، لوگوں کو وہ راضی صرف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے دل میں جھوٹ اور سچ اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی جھوٹا ہے تو پھر وہ سچا نہیں، اور اگر وہ سچا ہے تو وہ جھوٹا نہیں۔ تو مسند احمد کی حدیث نمبر 8593 اس کا نمبر ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے صحیح الجامع الصغیر میں 5705 اس کا نمبر ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گناہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ اس کے کرنے والوں کو دنیا میں ہی جلد سزا دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے، جیسے قطع رحمی اور خیانت اور جھوٹ ہے۔ یعنی کہ یہ جو گناہ ہے نا، ان کی سزا آخرت میں بھی ملتی ہے اور دنیا میں بھی۔ سب سے پہلے نمبر 1 پہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والوں کو سزا جو دنیا میں ملتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا ملتی ہے۔ پھر قطع رحمی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر خیانت کرنے والا ہے اور جھوٹ بولنے والا۔ تو یعنی یہ جو 3 گناہ ایسے ہیں نا جن کی سزا بندوں کو دنیا میں بھی مل جاتی ہے، ان میں سے سب سے نمبر 1 پہ کیا ہے؟ جھوٹ بھی ہے، ٹھیک ہے؟
تو بعض اوقات ہم جھوٹ بول کر ایک چیز کو چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے کھول دیتا ہے، اور انسان کے لیے بے عزتی کی باعث ہو جاتا ہے وہ نا، کیونکہ جھوٹ کہیں نہ کہیں پکڑ لیا جاتا ہے، جھوٹ جو ہوتا ہے سب کے سامنے آ ہی جاتا ہے، تو کہتے نہیں میرا تو بھنڈا ہی پھوٹ گیا اس طریقے سے نا، تو اس لیے تو جھوٹ کبھی بھی فائدہ نہیں دیتا ہے نا، تو انہوں نے جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کر بھائی کو ساتھ لے لیا، ٹھیک ہے۔ تو جھوٹ سے انسان کو ہمیشہ بچنا چاہیے، اس سے ہمیں بہت بڑی عبرت ملتی ہے۔ اور سب سے پہلے جو ہم نے پیچھے جو سبق میں پڑھا کہ ہمیں حسد سے بچنا چاہیے، اور آپ دیکھیں اس میں ہمارے لیے بھی بہت امپورٹنٹ جو ہے نا، اس میں نصیحت ہے کہ اگر آپ کے بھائی بہن آپ کے ساتھ کیسا بھی سلوک کرے نا، آپ کو صلہ رحمی کرنی ہے، خاص کر کے جو 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 رحم کے جو رشتے ہوتے ہیں نا، سگے بھائی بہن کے رشتے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس میں ایک نہ کچھ انبن رہتی ہے، کھٹاس آ جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اچھے بنے نیک بنے۔ آپ دیکھیں کہ کسی کے بھائی نے کسی بھائی کو پھینکا نہیں ہوگا کنویں میں، ہے نا، اور اس حد تک کہ ان کے بھائیوں نے ان کو جا کے پھینکا، مارا پیٹا، جو کچھ بھی کیا ہو، گالی گتاری یا ڈانٹ ٹپٹ کچھ بھی کیا ہو، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ یوسف علیہ السلام کا کیا رویہ ہے، کیسے انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا ہے نا۔ تو کیسے بھی بھائی بہن ہیں، کیسے بھی ہیں، ان کو معاف کر دے، درگزر فرما لے۔ یوسف علیہ السلام نے کیسے بہترین طریقے سے حکمت کے ساتھ اپنے بھائیوں سے درگزر کا معاملہ کیا۔ اور آپ دیکھیں یہاں پر کتنی ایک ایسا سین ہمارے سامنے ہے، ایک ایسا پس منظر ہے جیسے لگتا ہے آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، اور ان کے جو بھائی ہیں نا اپنے والد کو منا رہے ہیں، اور ان کے بھائی ہیں، اور یہ جو ہے آپس میں ان کی پلاننگ یہی ہے کہ ہم لوگ چل کے یوسف کو پھینک دیں گے، یوسف کو اندھے کنویں میں پھینک آئیں گے، کیونکہ اس نے ہمارے والد سے زیادہ ہم سے محبت زیادہ لے لی ہے، کیونکہ ہمارے والد ہم سے محبت نہیں کرتے ہیں، ہمارے والد اسی سے یوسف سے اس کے چھوٹے بھائی سے محبت کرتے، اسی وجہ سے یہ حسد، یہ کینہ ان کے جو ہے نا آپس میں اس جو ہے نا فیصلے کا یہ جو ہے صلہ بنی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا نا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ تم بڑی جو ہے جماعت ہو اور تم میرے بچے کو تم لے کے جا رہے، لیکن مجھے کھٹک رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ لیکن انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں کہا کہ تم لوگ ایسے حسد کرتے ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم یوسف علیہ السلام کو ختم کر دو، لیکن انہوں نے انڈائریکٹلی کہا، ٹھیک ہے، کہ بھیڑیا کا تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے بہانہ بنایا، دراصل وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی سے ہی تھوڑا گھبرا رہے تھے نا، باپ تھے، ایک والد تھے۔ اور پھر انہوں نے کہا ہم تو بڑی جو ہے نا بڑی بھاری جماعت ہے، آپ دیکھیں کہ 12 لوگ ہے نا، 10-12 لوگ اگر ہٹے کٹے آ جائے تو کیا ہوتا ہے، بڑی بھاری جماعت ہوتی ہے، لیکن وہ جماعت ایسی جماعت نہیں تھی جو ساتھ دینے والی، وہ تو کیا ہے یوسف علیہ السلام کو ہی ختم کر دینے والی تھی جماعت تھی۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 15 ہے۔ پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہہ میں پھینک دیں گے، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وہ وقت آ رہا ہے، تو انہوں نے اسے ماجرا کی خبر اس حال میں دے گا کہ ماجرا یعنی کہ آنے والے مستقبل کی خبر میں نا، ٹھیک ہے، تو اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے، ٹھیک ہے، باتوں کی ماجرا یعنی باتوں کی تہ تک جانا، تو یعنی تمہارے سامنے ماجرا، اس سے مراد ٹھیک ہے کیا ہے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ لَتُبَوِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ تھے، یعنی تمہارے ساتھ جو کچھ تمہارا آج ہو رہا ہے نا اس کا انجام تو اچھا ہے، لیکن تمہارے بھائی جو تمہارے ساتھ آج جو کچھ بھی کر رہے اس کا انجام کیا ہے، بہت برا ہونے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اپنے سوچے سمجھے پلاننگ کے مطابق یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے نا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تسلی اور حوصلے کے لیے وحی کی، یعنی کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی یوسف علیہ السلام کے اوپر کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے، ہم تیری حفاظت ہی کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیری حفاظت ہی نہیں کریں گے بلکہ تجھے ایسے مقام پر پہنچا دیں گے کہ یہ جو بھائی ہے نا تجھ سے کل کو بھیک مانگیں گے، تیری خدمت میں حاضر ہوں گے، اور پھر انہیں تو بتائے گا کہ تم نے اپنے ایک بھائی کے ساتھ اس طرح کا سنگ دلانہ معاملہ کیا تھا،
یعنی کہ ان کو رسوا کیا جائے گا لاسٹ میں، یہ سب سے آخری کا سین ہے، ٹھیک ہے، جسے سن کر وہ حیران اور پشیمان بھی ہو جائیں گے، شرمندہ ہو جائیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت اگر بچے تھے نا، لیکن یہاں پر کیا کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ اوحینا، وحی کی ہم نے۔ تو لیکن جو بچے نبوت سے سرفراز ہونے والے ہوتے ہیں نا، تو ان پر بچپن میں بھی وحی آ جاتی ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور تمام جو بھی انبیاء رہے ہیں ان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو بات کا القاء کر دینا کہ گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہاں سے نکال لے گا اور ایک اونچے بلند رتبے پہ ان کو فائز کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچے تھے نا یوسف علیہ السلام، 6-7 سال کے بچے تھے، چھوٹے بیبی تھے، اور ایک ایسے اندھے کنویں میں ڈال دینا، اور نہ جانے کتنی دیر وہاں وہ پڑے رہے ہوں، اور نہ جانے ان کے ساتھ کتنی، آپ دیکھیں اس زمانے میں نہ لائٹ تھی، اور ہو سکتا ہے چاند کی روشنی بھی نہ ہو، اندھیری راتیں ہوں، تو ایک چھوٹا بچہ ہے نا پریشان ہو رہا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 16 دیکھیے، اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آ پہنچے۔ تو عشاء کا جو یہاں الفاظ آیا ہے، تو عشاء میں جو ہے نا کیوں آئے، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کو دھوکہ دینے کے لیے یہ عذر پیش کیا تھا کہ انہیں یقین ہو جائے یوسف اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کے دل سے یوسف علیہ السلام کی محبت نکل جائے، اور ان کے بھائیوں کو پوری محبت دینے لگے، ٹھیک ہے۔ ان کے والد محبت یوسف سے نہ کر کے اب ان کے بڑے بھائیوں سے محبت کرنے لگے، اور رات کے وقت یعقوب علیہ السلام کے پاس اس لیے آئے کہیں دن کی روشنی میں ان کی جھوٹی معذرت کا جو ہے بھرم اور جو ہے دھوکہ نہ کھل جائے، اور ان کی آنکھوں میں جھوٹ پکڑ نہ لیا جائے، اور وہ رو رو کر اپنے والد کو یقین دلا دے کہ یوسف علیہ السلام کیا تھے، انہوں نے بے حد ان کو محبت بھی تھی، لیکن اور کیا ہے تب بھی وہ ان کو بچا نہیں پائے، اور پھر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ان کے بارے میں کوئی شبہ اور شک بھی نہ رہے کہ واقعی میں میرے بچے سچ بول رہے ہیں۔ اسی لیے وہ لوگ عشاء کے وقت یعنی رات کے وقت جو ہے نا اپنے والد کے پاس روتے ہوئے پہنچے، یعنی یقین دلانا چاہ رہے تھے کہ ہم کیا ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم اچھے بچے ہیں، لیکن کیا ہوا ہے، ہم یوسف کو بچا ہی نہیں پائے، اور آپ کا بھرم کیا ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ آیت نمبر 17 دیکھیے، اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو آپس میں دوڑنے میں لگے ہوئے تھے، یعنی کہ مطلب گیمنگ کر رہے تھے، گیم کھیل رہے تھے، ریس کر رہے تھے، اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑ دیا، یعنی سامان کے پاس چھوڑ دیا، بس اسے بھیڑیا آ کر کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، گویا ہم بالکل ہی سچے ہی کیوں نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے کیا کہا کہ ابا جان یہ سارا معاملہ ہمارے ساتھ پیش آیا، یعنی جیسے آپ ڈر رہے تھے نا ویسے ہی ہمارے ساتھ معاملہ ہوا، کہ ہم تو جو ہے اپنے کھیل میں لگ گئے تھے، دوڑ دھوپ میں لگ گئے تھے، اور لیکن ہمارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ گیا۔ تو کہنے لگے کہ دراصل ہم لوگ دوڑ میں لگ گئے تھے، اور ہم اپنے سامان کے پاس میں یوسف علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے، اور پھر اتنی دیر میں بھیڑیا آیا اور کھا گیا۔ اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ ایک بکری کا بچہ انہوں نے ذبح کر کے یوسف علیہ السلام کی جو قمیص تھی نا اس پر انہوں نے لگا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے اس طرح سے چال بازیاں کی، ساتھ میں اپنے قمیص بھی لے آئے تھے یوسف علیہ السلام کی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی جو ہے سب سازشیں اور پلاننگ کر ڈالی، اور جھوٹ بولا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے کیا جھوٹ بول رہے ہیں، ابا جان ہم لوگ تو دوڑ میں لگے تھے، اور پیچھے جہاں پہ سامان ہمارا سارا رکھا ہوا تھا وہاں پر یوسف علیہ السلام تھے، یوسف علیہ السلام کو ہم چھوڑ کے گئے تھے، اور لیکن اتنی دیر میں کیا ہوا، بھیڑیا آیا اور کھا گیا۔ جیسا آپ نے مطلب کہ آپ کا ڈر تھا نا، اور جب ہم آپس میں دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے کپڑے اور کھانے کے سامان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ایسے ہی ہوا، واقعی میں آپ نے جیسا سوچا تھا نا ویسے ہی ہو گیا، واقعی میں بھیڑیا جو ہے آیا اور اس نے یوسف کو ختم کر دیا، مار دیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے نزدیک سچے بھی ہوتے ہیں تو ایسی حالت میں آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، تو آپ ہماری بات کیسے مانیں گے جبکہ آپ پہلے ہی سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر بھروسہ ہی نہیں کرتے تھے، یقین ہی نہیں کرتے تھے نا، اس طریقے سے، اور ان کو وہ یقین دلانے لگے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 18 ہے، اور یوسف کے
کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود بھی کر لائے تھے۔ باپ نے کہا یوں نہیں، بلکہ تم نے اپنے دل سے ہی ایک بات بنا لی ہے، پس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ تعالیٰ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ تو یہاں پر جو الفاظ آیا ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذَبٍ، یعنی کہ وہ سب آئے اور جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود کر لائے، یعنی انہوں نے یوسف علیہ السلام کا کرتا یا قمیص جو بھی پہنے ہوئے تھے اسے اتارا اور اسے ایک بکری کا جو بچہ ہے ذبح کر کے اس قمیص پر خون لت پت کر دیا۔ اب وہ جو قمیص لے کر وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس لے کر گئے اور کہا یہ یوسف علیہ السلام کی قمیص ہے جو خون میں لت پت ہے، اور یہ دراصل کیا ہے، یوسف علیہ السلام کی جو قمیص ہے، اور دراصل کیا ہوا کہ یہ بھیڑیا جو ہے اس نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا۔ ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام کی قمیص خون میں لت پت کر لی، اور یہ جو ہے وہ بھول گئے کہ بھیڑیا آ کر یوسف علیہ السلام کو جو کھاتا تو قمیص کو بھی تو پھاڑنا چاہیے تھا نا وہ، لیکن اپنے کہتے نہیں کہ جو کرمنل ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اپنے پیچھے کچھ نہ کچھ ایک غلطی کر جاتا ہے، عقل مندی ان کی جو ہے انہی پہ بھاری پڑ گئی۔ قمیص دراصل انہوں نے صحیح سلامت لے آئے، کہیں سے پھٹی بھی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا، بلڈ تو لگایا خون لے کر کے، لیکن قمیص کو کیا ایز اٹ از ایز ویسے ہی رہی، کہیں سے پھٹی بھی نہیں، کہیں سے اسکریچ بھی نہیں پڑا اس قمیص میں۔ تو بھیڑیا اگر یوسف علیہ السلام کو کھاتا تو قمیص کو بھی تو پھاڑنا چاہیے تھا نا، لیکن قمیص تو بالکل ثابت سمیت بالکل صحیح سلامت ہی تھی۔ تو جس کو دیکھ کر جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب اور فراست نبوت سے اندازہ لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی کہ ان کے والد نے فرمایا یہ واقعہ اس طرح پیش نہیں آیا ہے جسے تم بیان کرتے ہو، بلکہ تم نے اپنے دلوں سے ہی یہ بات بنا لی ہے، یعنی تم نے اپنی طرف سے یہ بات گڑھ لی ہے، یعنی تمہارے کہنے کے مطابق بھیڑیے نے اگر کھا لیا ہوتا تو حیرت کی بات تو یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا بھی لیا اور لیکن اس نے قمیص نہیں پھاڑی، ہے نا؟ کیا مطلب، بھیڑیے نے پہلے مطلب اگر آپ اس کی ڈیپ میں جائیں گے تو ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر کیا بھیڑیے نے پہلے قمیض اتاری پھر یوسف علیہ السلام کو کھایا، نہیں نا، تو اسی لیے کرمنل ہوتا ہے اپنے پیچھے کچھ نہ کچھ ایک کرائم، ایک غلطی کچھ نہ کچھ چھوڑ جاتا ہے۔ تو انہوں نے اتنا بڑا کرائم کیا تھا، اپنے بھائی کو موت کی طرف پھینک دیا، ہلاکت کی طرف پھینک دیا، اندھے کنویں میں پھینک دیا، لیکن غلطی کر رہا ہے اور صحیح سلامت قمیض لیا، اور جب صحیح سلامت قمیض آ گئی تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بیٹے جو بڑے بیٹے ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنی مرضی سے کوئی نہ کوئی بات گڑھ لی ہے اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں کچھ تو غلط ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے انہوں نے وہ جان گئے تھے کہ میرے بیٹوں نے کچھ غلط کیا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو بھی آپ دیکھیں کیسا اندازہ ہو گیا تھا نا، اندازہ تھا کہ کچھ تو معاملہ گڑبڑ ہے، لیکن ان سے بہت زیادہ کھود کرید بھی نہیں کی انہوں نے، اور ان کے ظاہر معاملہ کیا تھا کہ اچھا کہتے ہو تم جو ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا آپ کردار دیکھیں کہ نا دل کو چھو جاتا ہے ان کا کردار، کس طرح وہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، غم کے موقع پر بھی، دکھ کے موقع پر بھی اور نقصان کے موقع پر بھی خود کس طرح قائم ہے اور سچائی پر اور اخلاق کی بلندیوں پر، اور بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، ہے نا؟ کچھ بھی نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا نہ چلائے نہ کچھ غصائے، اور جان ہے کہ بچوں نے کچھ غلط ہی کیا ہے۔ اگر ہمارا اور آپ کا معاملہ ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ آج کی خواتین تو بس ڈنڈا لیتی اور بس جڑ جاتی، یا چپلیں لیتی یا راکٹ لیتی یا چمٹا لیتی یا بیلن لیتی، بچوں کو بس ہنٹر شروع کر دیتی۔ لیکن یہ دیکھیں انبیاء کے جو واقعات ہیں اسی لیے لائے جاتے تاکہ ہم بیٹر پیرنٹ بن سکے، بہتر طریقے سے پیرنٹنگ پڑھ سکے، ہے نا؟ پیرنٹنگ کی وجہ سے جو اولاد ہوتی ہے اچھی تربیت نہیں پاتی، اور اس کی وجہ سے کیا ہے، معاشرہ خراب ہوتا ہے، اچھا نہیں بنتا، ایک بہترین خاندان کے تخلیق نہیں ہو پاتی۔ لیکن جب بچوں کی اچھی تربیت اور اچھی طریقے سے ان کی پرورش ہوگی تو بہترین معاشرہ اور بہترین خاندان اور بہترین فیملی تیار ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسی سچویشن تھی ان کے اوپر کہ گھر میں جو پیدا ہو گئی تھی نا، اگر ہمارے یہاں خدا نخواستہ کسی وقت ایسی کوئی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا لوگوں کا کیا رویہ ہوتا ہے، جس کا قصور نکل آتا ہے نا،
یا نہیں بھی اس کا لگا ہوتا، اس کے اوپر کسی نے الزام ہی لگا دیا ہوتا، جھوٹا الزام لگایا ہوتا، تو اس کو خوب بے عزتی کی جاتی ہے، اس سے بول چال بھی چھوڑ دی جاتی ہے، اس کے ساتھ شدید ناراضگی کا اظہار بھی کیا جاتا ہے، یا اس کے ساتھ رونا دھونا، اس کو شکایت اس کو شکایت، پورے محلے کو خبر دے دی جاتی ہے، اور معاملہ تب بھی نہیں حل ہوتا ہے۔ اور یہاں یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ واللہ المستعان، واللہ المستعان، اللہ ہی مددگار ہے، اللہ ہی مددگار ہے۔ تو اللہ سے مدد مانگے، ہے نا، اور تم سے میں مدد نہیں مانگتا ہوں، میں تو اپنے اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ تو اللہ سے مدد ہمیں مانگنی چاہیے، بندوں سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ تو اس طریقے سے یعقوب علیہ السلام کا بہترین سے بہترین یہاں پہ کردار ملتا ہے کہ کتنے خوبصورت انہوں نے الفاظ بولے۔ اور اسی جو ہے نا جو آیت ہے، اسی کے بارے میں جب عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ واقعہ افک آیا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ واقعہ افک کے بارے میں بیان فرماتی ہیں کہ جب ان کے اوپر منافقوں نے جھوٹا الزام، جھوٹی تہمت لگا دی تھی نا، تو جب منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹی تہمت لگا دی ایک صحابی کے ساتھ میں، تو انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افہام اور ارشاد کے جواب میں فرمایا واللہ لا اجد لی ولا لکم مثلا الا ابا یوسف فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ اللہ کی قسم میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جس سے یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام کو سابقہ پیش آیا تھا، اور انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ فصبر جمیل، کہہ کر صبر کا راستہ اختیار کیا تھا، یعنی میرے لیے بھی سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو یہاں فصبر جمیل کی بات ہو رہی ہے، خوبصورت صبر، بہترین صبر، ہے نا، ایسا صبر جس میں کوئی رونا دھونا نہیں، کوئی چلانا چیخنا نہیں، کوئی جو ہے ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں، بس اللہ تعالیٰ میرا مددگار ہے۔ اور انہوں نے خوبصورت صبر کیا تھا یعقوب علیہ السلام نے، اور خوبصورت صبر کی بات کی جا رہی ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا پہ اتنا بڑا تہمت لگا دی ہے نا، تو اور ایک عام عورت کا کیا حال ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی اس طرح سے بہتان بازی کرتا ہے اس طرح سے کسی مرد کے ساتھ میں، تو پھر اپنے آپ کو سوسائڈ اور یہ وہ تمام طرح کا لڑنا جھگڑنا چیخنا چلانا کچھ نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ جواب تھا ان کا، اور اسی طرح سے یعقوب علیہ السلام نے۔ تو آپ دیکھیں کہ خوبصورت صبر کیا ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کے ساتھ خدا نخواستہ کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ایسا پیش آتا ہے تو کیا کرنا ہے، جو ہے صدمہ جب جیسی پہنچے تو صدمے کی پہلی چوٹ پر انسان کو کیا ہے، صبر کرنا ہے، اور خوبصورت صبر کرنا ہے۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ رو لیا، پیٹ لیا، چلا لیا، ڈانٹ لیا، ڈبٹ لیا، اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں ہم تو صبر کرتے ہیں، نہیں، پہلی چوٹ پر صبر، اور بالکل ایسا صبر جو خوبصورت صبر ہو، خوبصورت صبر جو اول وقت میں کیا جائے، پہلے ہی چوٹ پر کیا جائے، وہ فصبر جمیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی کوئی صدمہ پہنچے، جیسے ہی کوئی تکلیف پہنچے، جیسے ہی کوئی پریشانی لاحق ہو، تو فصبر جمیل کہنا چاہیے، اختیار کریں، اور کیا کہیں؟ واللہ المستعان کہیں، کہ اللہ تعالیٰ میرا مددگار ہے، مجھے صرف اللہ سے مدد چاہیے، مجھے بندوں سے مدد نہیں چاہیے۔ تو یہ ہوتا ہے فصبر جمیل۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 19۔ اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا، کہنے لگا واہ، خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے مالی تجارت قرار دے کر چھپا دیا، اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے۔ تو یہاں پر جو الفاظ آیا ہے واردہم، ٹھیک ہے، تو واردہم اس شخص کو کہتے ہیں جو قافلے کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام کرنے کی غرض سے قافلے کے آگے آگے چلتا ہے، تاکہ مناسب اور بہترین جگہ دیکھ کر کے قافلے کو ٹھہرایا جا سکے۔ اور جب یہ وارد یعنی قافلے کے لیے پانی لانے والا جب کنویں پر آیا نا، تو اس نے جب اپنا ڈول نیچے ڈالا، لٹکایا، جو بالٹی ہوتی، بکٹ ہوتی یا ڈولچی جو بھی کچھ ہوتا ہے، اس نے جب نیچے ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی رسی پکڑ لی، اور وارد نے کہا ایک خوش شکل بچہ دیکھا ہے تو اسے، اور اوپر جو ہے یعنی کہ اوپر کی طرف اسے کھینچ لیا، اور بڑا وہ خوش بھی ہوا۔ کیوں خوش ہوا؟ کیونکہ اسے ایک غلام لڑکا مل گیا تھا۔ اس زمانے میں نا غلام یعنی کہ سرونٹس خریدے اور بیچے جاتے تھے،
جیسے آج سرونٹس جاب پر رکھے جاتے ہیں، وہ جو زمانہ ایسا تھا کہ سرونٹس کیا کرے جاتے تھے، خریدے بیچے جاتے تھے، بازار لگتی تھی۔ تو وہ خوش ہو گیا، چلو بھائی مجھے ایک غلام مل گیا، بچہ مل گیا، میں اسے جا کے بازار میں بیچ دوں گا، ٹھیک ہے۔ بدعہ جو الفاظ آیا ہے تو بدعہ یعنی کہ سامان تجارت کو کہتے ہیں، ایسا سامان تجارت جس سے یہ بزنس کر سکے، ہے نا۔ تو انہوں نے کیا سوچا، چلو بڑھیا ہے، مجھے ایک غلام بچہ مل گیا ہے، میں اسے بیچ لوں گا غلام کے لیے اور مجھے پیسہ مل جائے گا مال تجارت کے لیے، جو ہے اس کے بدلے مجھے پیسہ مال مل جائے گا۔ تو قافلے نے بچے کو سامان تجارت قرار دیا اور چھپا بھی لیا، کہیں اس کے جو عزیز و اقارب اس کی تلاش میں نہ ہمارے پاس آ پہنچے، اور کہیں ایسا نہ مجھے واپس اسے کرنا پڑ جائے بچوں کو، کیونکہ کنویں میں پایا جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کہیں اس کے جو رشتہ دار ہیں آس پاس ہی ہوں گے، کہ بچہ ہو سکتا ہے کھیلتے کھیلتے گر گیا ہوں تو واپس آ کے وہ لوگ لے نہ جائے، تو کیونکہ انہوں نے پھر اسے چھپا بھی لیا نا، ساتھ میں یہ بھی آیت میں ہے وَأَسَرُّ، اور انہوں نے اسے چھپا لیا تھا، اسی لیے چھپا لیا کہ کہیں اسے اس کے گھر والے ڈھونڈ نہ لیں، واپس نہ لے جائیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو کچھ بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا نا، آپ دیکھیں کہ اس کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سب کچھ اس لیے ہونے دیا کیونکہ یہ تقدیر الہی ہے، تقدیر الہی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشارہ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو فرما رہے ہیں کہ آپ قوم کے لوگ یقیناً ایذا آپ کو پہنچا رہے ہیں اور میں انہیں اس سے روکنے پر بھی قادر ہوں، لیکن میں اسے اسی طرح مہلت دے رہا ہوں جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو مہلت دے رکھی تھی، اور آخر کار میں نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر جا بٹھایا اور اس کے بھائیوں کو عاجز اور لاچار کر کے اسی کے دربار میں لا کھڑا کیا تھا۔ اے پیغمبر، ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی اسی طرح سرخرو ہوں گے اور یہ سرداران قریش آپ کے اشارے پر حکم ملنے کے منتظر ہوں گے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر یہ وقت بھی جلدی آ پہنچا۔ آپ دیکھیں اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ کبھی بھی کیسے بھی حالات ہیں نا، سارے حالات، سارے واقعات، کبھی لگتا ہے کہ ہمارے خلاف سب کچھ ہو گئے اور ہم بھی ایک مصیبت کے اندھیرے میں چلے گئے ہیں، اندھے کنویں میں ہم بھی ڈال دیے گئے ہیں، ہم بھی اپنی زندگیوں میں تنہا ہو گئے ہیں، اکیلے ہو گئے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے، کوئی بھی ہمارے ساتھ باقی نہیں ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں ان کے بھائیوں نے ڈال دیا تھا، کبھی کبھی وقت اور حالات بھی انسان کو اسی طرح سے اندھے کنویں میں لا کے ڈال دیتی ہے، مصیبت کے کنویں میں نا، تو پھر کیا کرنا ہے نا، اس وقت اللہ کو یاد کرے جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا تھا۔ اور یہ سب بھی کیا ہوتا ہے، اس کے آنے والے جو وقت ہوتا ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہترائی ہوتی ہے کہ نہ جانے کل کے لیے کیا بہترائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی کیا اس میں حکمت ہے نا۔ اللہ کا ہر حال میں شکر گزاری کرنی چاہیے، اللہ کے فیصلے میں ہمیشہ راضی رہنا چاہیے اور کبھی بھی اپنی زبان سے شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کہ اس وقت کیا حالات ہو گئے نا، جب ان کے بھائیوں نے ہی، پہلے تو آپ دیکھیں رشتہ دار تھے، سگے بھائی تھے، پھر ان کے بھائی ان کے ساتھ ایسا کرے، کوئی غیر انسان مارتا پیٹتا کاٹتا پھینک دیتا تو پھر ایک بات اور ہوتی ہے، لیکن اپنے ہی جب ایسا کرتے ہیں نا تو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ان کی آپ دیکھیں ایک الفاظ ہی کتنا چپ جاتی ہے بھائی بہنوں کی، اور نہ کہ اتنی بڑا ان کے بھائیوں نے ہے نا پلاننگ کر ڈالی ختم کر ڈالنے کی، تو بہت بڑا تکلیف دہ یہ بات تھی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، صبر کیا نا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے لیے جو ہے نا ان کے بھائیوں کو ہی ان کے علاقے دروازے پہ کھڑا کر دیا، ایک جیسے مسکین کی طرح سے۔ تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، تو کبھی بھی کیسے بھی حالات ہوتے ہیں نا، انسان کو کبھی بھی اپنی زبان سے ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ کیا معلوم اللہ تبارک تعالیٰ کی اس میں کیا بہترائی ہے، کیا حکمت ہے، کیا اللہ کی تدبیر ہے جو ہمیں نہیں معلوم ہے نا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ کی پلاننگ اور تدبیر نہیں معلوم تھی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 20، اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہموں پر ہی بیچ ڈالا، اور وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبتی تھے۔ آپ دیکھیں کہ جو قافلے والے تھے نا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ بخسن جو الفاظ آیا یہاں پر، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، تو بخسن کا معنی ہے بہت ہی کم قیمت پر۔ جب کسی کو کوئی چیز اچانک مل جاتی ہے نا تو وہ اس کو اونے پونے دام میں سستا مدہ بیچ ڈالتا ہے، کیونکہ
گری پڑی ہوئی چیز انسان کو یوں ہی بغیر کسی محنت کے مل جاتی ہے، اور اس لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ چاہے کتنی بھی قیمتی ہو، اس کی صحیح قدر قیمت اس انسان کو واضح نہیں ہوتی ہے، اور بس اس کو وہ سستے داموں پر بیچ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کوئی چیز پائی، سڑک پہ پائی، کوئی سونے کے یا گولڈ کا کس نے رنگ لے لیا یا اس کو بینگلز مل گئی، تو وہ کیا کرے گا نا، سونار کے پاس لے جائے گا اور کہے گا بس تم جتنی بھی قیمت دینا چاہتے ہو مجھے دے دو، بس مجھے تو پیسے ملنے چاہیے، اس طریقے سے۔ تو وہ جو قافلے والے تھے انہوں نے بھی اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو بہت کم قیمت میں بیچ ڈالا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے یہاں مراد ہے، اور وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے، بس اس کو بیچ کے اس سے پیسے حاصل کرنا چاہتے، تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا نا یہ تو ہمارے لیے سامان تجارت ہے اور کچھ نہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔